حضرت مسلم علیہ السلام نے ایک نقطہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہمارا خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا جو ہم معاف فرما سکے تو پھر وہ ایسی دعا بھی ہرگز نہ سکھاتا۔ پھر ایک دعا ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہی دینے والوں میں تحریر کر لے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں حدیث سے ملتی ہیں جو میں نے لی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے سستی، بڑھاپے، گناہوں، چٹی اور فتنہ قبر اور عذاب قبر، آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو مجھے دولت کے فتنے کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تجھ سے غربت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ تو میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو تو میل سے صاف کر دیتا ہے، اور تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری پیدا فرما دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب میں دوری پیدا فرمائی ہے۔ پھر ایک دعا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش، اے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ میں بے بسی، سستی، بزدلی اور تھکا دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے خدا میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو اپنی جناب سے مجھے مغفرت عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اے خدا یقیناً تو ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے میری خطائیں معاف فرما دے اور میرے سب معاملات میں میری لا علمی، جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے، اور ہر اس نقصان اور شر سے بچا لے جو جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں بخش دے، میری دانستہ، نادانستہ اور ازراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں، اور جو مخفی طور پر مجھ سے سرزد ہوئیں اور جو کھلم کھلا میں نے کیں، وہ سب مجھے بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے میرے اگلے پچھلے، اعلانیہ، پوشیدہ سب گناہ بخش دے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نورا۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں، میرے بائیں، اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک
اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے جو میری اپنی ذات، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ دعائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے استفادہ کرنے کی ہمیشہ توفیق دیتے چلا جائے، جو بھی دعائیں میں نے کی ہیں سب کو۔ یہ الہامن دعائیں ہیں بعض۔ پہلی دعا ہے رب کل شین خادم کا رب فافظنی منصرنی ورحمنی۔ اے میرے رب ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے، اے میرے رب بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر آپ ایک دعا لکھی ہے کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ یا احبا من کل محبوب اغفر لی ذنوبی وادخلنی فی عبادک المخلصین۔ اے تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب ذات، میرے گناہ مجھے بخش دے اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ کسی سوال کرنے والے نے آپ علیہ السلام سے اس سوال کیا کہ نماز میں حصول حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح توجہ پوری طرح پیدا کی جا سکتی ہے، تو آپ نے یہ دعا اسے لکھ کے بھجوائی کہ اے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کہ زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر اور میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میسر آوے۔ رب ارحمنی ان فضلک و رحمتک ینجی من العذاب۔ اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، یقیناً تیرا فضل اور تیری رحمت عذاب سے نجات دیتے ہیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ رب اغفر وارحم من السماء۔ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردہ کیوں کر زندہ کرتا ہے، اور آسمان سے اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما۔ رب فرق بین صادق و کاذب۔ اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ رب ارنی انوارک الکلیہ۔ اے میرے رب مجھے اپنے تمام انوار دکھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی باشندہ نہ چھوڑ۔ رب فضنی فإن القوم یتخذوننی سخرا۔ اے میرے رب میری حفاظت کر، کیونکہ قوم نے تو مجھے ٹھٹھے ہنسی کی جگہ ٹھہرا لیا۔ رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيَّ، یعنی انسانوں کے بہت سے دلوں کو میری طرف جھکا دے۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ ایک بشارت ہے، یہ الہام تھا، فرمایا کہ یہ ایک بشارت ہے سلسلہ کی ترقی کے متعلق۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وصلی علی نبیک وحبیبک محمد وآلہ وسلم وتوفنا فی امۃ واتبعنا فی امۃ وآتنا ما وعدت لامۃ ربنا اننا آمنا فاکتبنا فی عبادک المؤمنین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور اپنے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمتیں بھیج، اور ہمیں امتی ہونے کی حالت میں موت دے۔ اور اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں اپنے مومن بندوں میں لکھ لے۔ رب سلطنی علی النار، اے میرے خدا مجھے آگ پر مسلط کر دے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو۔ میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ پھر الہام ہے آپ کا ایک، ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش، ہم خطا پر ہیں۔ اب تعریف فرماتے ہیں جگہ، اے ہمارے رب العزت، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری بلاؤں کو دور فرما اور تکالیف کو بھی دور فرما، اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غموں سے نجات بخش، اور کفیل ہو ہماری مصیبتوں کا، اور ہمارے ساتھ ہو جہاں پر بھی ہم ہوں۔ اے ہمارے محبوب، اور ڈھانپ دے ہمارے ننگ کو، اور امن میں رکھ ہمارے خطرات کو۔ اور ہم نے توکل کیا تجھ پر، اور ہم نے تیرے سپرد کیا اپنا معاملہ۔ تو ہی ہمارا آقا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تو ارحم الراحمین ہے، قبول فرما اے رب العالمین۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اے خدا بند قادر و مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ ازالہ اوہام میں لکھا ہے